آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تنزیل من رب العالمین۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور زندگی کے اعمال
ہر ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ لازم ہے ہر مسلمان پر عمومی طور پہ اور ہر ایک عالم دین پہ خصوصی طور پہ کہ وہ ہر ایک عمل میں، قول میں، فعل میں، کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھے۔ بات شروع کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون اپنی 2 چھوٹی بچیوں کے ہمراہ آ کے حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں بچیاں یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، یہ سعد کی بیٹیاں ہیں اور میں ان کی والدہ ہوں۔ سعد نامی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سے زیادہ ہیں۔ جناب سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سعد بن ربیع ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ سعد بن ربیع ہیں کون؟ یہ خزرج کے ایک خوبرو اور مال و دولت والے نوجوان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہجرت سے پہلے مکہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا تھا بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ۔ بیعت عقبہ 2 ناموں سے یاد کی جاتی ہے، ایک بیعت عقبہ اولا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تعارف ہوا تھا مدینہ سے گئے ہوئے وفد کا، اور بیعت عقبہ ثانیہ جب اگلے سال حج کے موقع پہ مدینہ والے گئے تو سارے عہد و پیمان جو ہیں وہ طے پا گئے تھے کہ آپ نے ہماری طرف ہجرت کر کے آنا ہے۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کے بھائی چارہ قائم کروایا تو سعد بن ربیع کا بھائی، چونکہ یہ انصار میں سے تھے، سعد بن ربیع کا بھائی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے، اور میدان احد کا جو واقعہ ہے اس میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہ بطور خاص آتا ہے، کیونکہ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، اور دفاع ایسا کیا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا جانے کے بعد کچھ ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سعد کدھر ہے؟ سعد کدھر ہے؟ جنگ ختم ہو چکی تھی، ایک صحابی کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے سعد کو ڈھونڈو، زخمیوں میں یا شہداء میں جہاں سعد مل جائے مجھے آ کے اطلاع دی جائے کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے جا کے آواز دی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، سعد ابن ربیع اگر شہداء میں ہے تو الگ بات ہے، اگر زندوں میں ہے تو پھر بولے۔ اس نے کہا میں ہوں تو زندہ، لیکن جدھر شہداء پڑے ہیں نا ادھر میں پڑا ہوا ہوں۔ گئے، جا کے دیکھا جسم زخموں سے چور ہے، جسم زخموں سے چور، 12 زخم تلوار کے، نیزے کے، تیر کے جسم پہ آئے ہوئے، اور بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ تو کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، بتاؤ حال کیا ہے؟ کہا بس جا کے اللہ کے پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور میری قوم سے کہنا کہ اگر تم میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو اللہ کے سامنے جا کے کون سا عذر پیش کرو گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بس یہی کہا،
اور جان نکل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی گئی کہ اللہ کے پیغمبر انہوں نے آخری وقت میں یہ پیغام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ساری زندگی اللہ اور رسول کا خیر خواہ رہا ہے اور مرتے وقت بھی اللہ اور رسول کا خیر خواہ رہا۔ یہ ہے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 بیٹیاں لے کے ان کی بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر یہ سعد کی بیٹیاں ہیں۔ سعد چونکہ مال و دولت والے تھے، وہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں گئے اور شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے ان کا سارا مال لے لیا، سارا مال ان کے بھائی نے لے لیا ہے، اور اب یہ بچیاں، ان کا معاشی مسئلہ بھی ہے، پھر آگے ان کی شادیوں کا مسئلہ بھی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا ان بچیوں کا سعد کے مال میں کوئی حق نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس وقت تک ابھی جو وراثت کے احکام ہیں وہ اترے نہیں تھے۔ آپ دیکھیے جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہیں اللہ کے رسول اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ حضرات علماء اور مفتیان وہ اس چیز کا بطور خاص خیال رکھیں کہ جس چیز کا علم نہیں ہے بغیر علم کے اس کے بارے میں رائے نہ دیں، بغیر علم کے اس کے بارے میں بات نہ کریں، بغیر علم کے فتویٰ نہ دیں۔ یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام، اور مدینہ کے امام بھی کیسے کہ محدثین کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اس مسجد میں ایک امام ہوگا کہ لوگ اپنی سواریوں کو تھکا ماریں گے، اس کی طرف سفر کرنے کے لیے لوگ دور دور سے سفر کرنے کے لیے آئیں گے۔ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق جناب امام مالک ہے رحمہ اللہ تعالی۔ ایسے امام جو جب شہر مدینہ میں چلتے ہیں تو جوتے نہیں پہنتے، پوچھنے پہ بتاتے ہیں کہ مالک چاہتا ہے کہ اس کا پاؤں کہیں اس مٹی پر پڑ جائے جس مٹی پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہیں، اور پاؤں کی جگہ پہ پاؤں پڑنے کی وجہ سے مالک کی بخشش ہو جائے۔ مالک یہ چاہتا ہے۔ وفد آیا ان کے پاس، ان کے پاس سوالات کی لسٹ ہے، ایک پوری لسٹ ہے سوالات کی۔ انہوں نے کہا ہم افریقہ سے آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں سے آنے میں 6 ماہ کا عرصہ لگا ہے، اور واپس جاتے ہوئے بھی 6 ماہ خرچ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ 1 سال لگا ہے ہمیں افریقہ سے یہاں پہنچنے میں، اب واپسی پہ بھی 1 سال لگے گا۔ ہمارے چند سوالات ہیں، ہمارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جاؤ اور امام مدینہ امام مالک سے جا کے ان سوالات کے جواب پوچھو۔ ان سوالات کے جواب پوچھو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھنے شروع کیے، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، 40 سوالات ہیں۔ 36 کے بارے میں امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتا۔ 36 سوالات۔ امام مالک دور کے سب سے بڑے عالم کہ جن کی وفات کو 10 برس بیت چکے تھے، لوگ مدینہ میں آیا کرتے تھے، بہت دور سے سفر کر کے آئے، پوچھا جاتا کدھر آئے ہو، وہ کہا کرتے تھے امام مالک کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں جواب دیا جاتا تھا کہ امام مالک تو 10 برس ہوئے گزر چکے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، 36 سوالات کے جواب میں کیا کہا مجھے نہیں پتا، اور 4 سوالوں کے جواب دیے۔ لوگوں نے کہا ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ہمارے لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ
ان کی نظروں میں آپ کی ایک خاص اہمیت ہے. اگر ہم انہیں جا کے کہیں کہ مالک کو تو 36 سوالوں کے جواب ہی نہیں پتا، تو وہ اہمیت نہیں رہے گی جو اب ہے آپ کی ان کی نظروں میں. وہ لوگ کیا کہیں گے؟ مالک نے کہا جاؤ جا کے ان لوگوں کو کہہ دو کہ ان سوالات کے جواب مالک کو نہیں آتے. مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا رحمہ اللہ تعالی، مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لا ادری کہنے سے، مجھے معلوم نہیں ہے یہ کہنے سے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں ایک بات کو جانتا نہیں ہوں اور اس کا جواب میں دے دوں اپنی رائے سے، اور سوال بھی ہو دین کا، بیچ میں اپنی رائے کو استعمال کروں، میں اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ دین میں رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنے خیال سے، اپنے ظن و گمان سے، حالات کے مطابق تمہیں فتویٰ دے دوں. ایسا نہیں کروں گا. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. عورت نے بچیوں کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلی گئی. ابھی گھر پہنچی ہوگی یا شاید پہنچی بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں اتار دی. اللہ نے وراثت کی آیتیں اتاری اور ان میں اتارا کہ اگر کسی کی اولاد ہے تو اسے ایسے ایسے حصے جو ہے نا وہ تقسیم کیے جائیں گے. اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے تو باپ کے مال کا نصف اسے دے دیا جائے گا. 1/2، بیٹی ایک ہی ہے، بیٹا ہے نہیں. اگر وہ بیٹیاں 2 یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر 1/2 نہیں بلکہ 2/3 دیا جائے گا. 2 حصے مال کے ٹوٹل 3 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 2 بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے. یہ تقسیم کا طریقہ کار ہے. اور اگر ورثاء میں کوئی مرد نہ ہو، یعنی جو فوت ہوا ہے، نہ اس کا والد زندہ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، بیٹیاں ہی ہیں، والدہ ہے، بیوی ہے، عورتیں ہیں ساری، تو پھر جو ہے وراثت کا کچھ حصہ بہنوں بھائیوں کو بھی جائے گا. اگر ورثاء میں کوئی مرد موجود ہے تو پھر بہنوں بھائیوں کی طرف حصہ نہیں جائے گا. اگر کوئی مرد موجود نہیں ہے، خواتین ہی ہیں صرف ورثاء، تو پھر بھائیوں کو بھی جائے گا. اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے بھائیوں کو دیا کہ ادھر آؤ، جو 2/3 ہے وہ سعد کی بیٹیوں کو دے دو، جو 1/8 ہے وہ سعد کی بیوہ کو دے دو، اور جو باقی ہے وہ تمہارا ہے، جو باقی بچے وہ تمہارا ہے. یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہمارے ہاں بھی جاہلیت کی کچھ باتیں جو کہ جاہلیت میں تھیں ابھی بھی موجود ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے، بیٹیوں کو وراثت میں شراکت دار نہ بنایا جائے. دنیا دار اپنے طریقے سے انہیں وراثت سے بے دخل کرتے ہیں. دینداروں نے بھی ایک طریقہ بنایا ہوا ہے وراثت سے بے دخل کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ بہنوں سے معاف کروا لو، بہنوں سے معاف کروا لو. یہ نہیں کہتے کہ اپنی طرف سے کچھ بہنوں کی طرف جانے دیا جائے. کبھی بہنوں نے تو نہیں کہا کہ بھائیوں کو چاہے کہ معاف کر دیں. سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ بیٹیاں وہ تو گھر میں رہتی ہیں، باپ کے گھر میں جو پکتا بنتا ہے کھا لیتی ہیں، خامند کے پاس چلی جائیں گی، خامند کے گھر میں جو پکے گا جو بنے گا وہاں سے کھا لیں گی. وراثت تو بیٹوں کا حق ہے، جو باہر جاتے ہیں، جو لڑائیوں میں جنگوں میں حصہ لیتے ہیں. یہ سوچ تھی اس وقت، اور آج بھی وہ سوچ کچھ نہ کچھ دینداروں میں بھی موجود ہے، دنیا داروں میں بھی موجود ہے کہ عورتوں کو وراثت سے بے دخل کیا جاتا ہے. نہ مرد کی بیوی کو وراثت سے بے دخل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی اولاد میں سے کسی ایک کو، بیٹا ہو یا بیٹی، اسے وراثت سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے بتایا گیا کہ ایک شخص ہے، شدید بیمار ہے، شدید بیمار ہے، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں.
اس نے محض وراثت سے محروم کرنے کے لیے 4 بیویاں تھیں، اس کی چاروں بیویوں کو طلاق دے دی تاکہ ان کے پاس وراثت نہ جائے، وراثت بیٹوں کے پاس رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کے سمجھایا، کافی دیر سمجھایا، تیار نہیں تھا سمجھنے کے لیے، بات ماننے کے لیے، میں نے جو طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، بات سن، اپنی عورتوں سے رجوع کر اور اگر ایسا نہیں کرو گے، انہیں وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دیے رکھو گے تو یاد رکھو تیرے مرنے کے بعد میں ان کا حصہ تیرے بیٹوں سے لے کر دوں گا، اور تیری قبر پہ آ کے لارجمن قبرک، میں تیری قبر پہ آ کے کوڑے ماروں گا تاکہ عبرت رہے لوگوں کے لیے، نشان رہے، یاد رہے لوگوں کو، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیویوں کو حصے سے محروم کرنے کے لیے عین آخر وقت میں طلاق دے دی تھی۔ اس کے پھر بات سمجھ میں آ گئی، اس نے گیا جا کے وصیت کی کہ میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور جو بھی حصہ بنتا ہے میری اولاد کا، جو بھی حصہ بنتا ہے میری بیویوں کو وہ دیا جائے۔ جیسے اس نے وصیت کی ہے ویسے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، ویسے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اور یہ بات، یہ اس بات کی غماز ہے واضح طور پہ کہ لوگوں دیکھو، اگر کوئی کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے جان بوجھ کے، اور یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے وصیت کرنی ہے، اگر کسی کو زیادہ نیکی کا شوق ہے تو اپنے کل مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 بھی بہت ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر زیادہ سارا ہی مال کسی کو دے جائے گا یا دینی ادارے کو دے جائے گا، فلاحی کاموں کے لیے دے جائے گا تو بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ورثاء کا حق مارا جائے گا، اور ورثاء کا حق مارا جانا، ورثاء کا حق نہیں مارا جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی تھی ویسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بات سیدھی طرح سمجھ نہ آئے تو اگر بندے کے پاس حکومت ہو، بندے کے پاس اختیار ہو، تو پھر اپنی طرف سے کوئی تعزیری حکم بھی لگا سکتا ہے، مزید سزا کا بھی کہہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی وصیت کو بھی قبول نہیں کیا کہ جو آخری وقت میں ہے اور جا رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ بندہ صدقہ کرے جب کہ بندہ تندرست ہو، بالکل صحیح ہو، اس وقت بندہ صدقہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ جان یہاں آ کے اٹک گئی ہو، لمحہ آخری ہو، اور پھر وہ کیا کہتا پھرے، وہ کہے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، وہاں دے دو اتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسے چاہیے کہ یہ آرام سے جائے، کیونکہ مال کسی کا ہو چکا ہے، وہ اس کا نہیں رہا، وہ اس کا نہیں رہا۔ یہ وارثوں کا حق مارنے کے لیے اب چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں اور اپنے مال کا ایک حصہ جو ہے وہ کسی ایک طرف دے دوں، نیکی کے کام کے لیے دے دوں، ہے نیکی کا کام، لیکن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، پھر وحی اتری تو پھر بتایا، اور قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ نجم میں اللہ نے اتاری ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگو میرا پیغمبر وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کی ہوئی وحی کے مطابق بولتا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ نے پیروی اس کی کرنی ہے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ ایک اور حدیث خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. ان کا بھی ایک مسئلہ تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامند نے مجھے کہہ دیا ہے انت علیہ کظہر امی کہ تیرا جسم میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کا جسم حرام ہے. زہار کہتے ہیں اسے, شرعی اصطلاح میں اسے زہار کہتے ہیں. اگر کسی نے ایسے کہہ دیا تو ابھی تک تو احکام اترے نہیں تھے. احکام اترنے سے پہلے تو یہ تھا اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو بیوی فارغ ہے, حرام ہے اس کے لیے. اب وہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر اس نے یہ کہہ دیا, اب میں بوڑھی ہوں, ضعیف ہوں, نہ مجھے کوئی دیکھنے دکھنے والا ہے, نہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہے میرے خاوند کا, تو آپ میرے لیے کوئی گنجائش نکالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اس بارے میں اللہ نے میرے اوپر کچھ نازل نہیں فرمایا. ابھی تک میرے اوپر اللہ نے اس بارے میں نازل نہیں فرمایا, اور واضح پیغام دے دیا کہ لوگوں چاہے اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, اللہ وحدہ لا شریک کی اتاری گئی شریعت میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا. اگر کہیں پہ ایک نقطے کی جگہ خالی ہے وہاں پہ ایک نقطہ لگا نہیں سکتا, اور جنہوں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ظالم قرار دیا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, انہیں کہا گیا تھا کہ حتتن کہو, انہوں نے کہا حنتتن. انہوں نے نون کا ایک نقطے کا بیچ میں اضافہ کر دیا. بنی اسرائیل نے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ظالموں نے کہی ہوئی بات کو ہی بدل ڈالا. اللہ نے انہیں ظالم کہا, انہوں نے ایک نقطے کا اضافہ کیا, ایک نقطہ لگایا. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے اپنی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کچھ لوگ آ گئے, آ کے کہنے لگے جو آیتیں آپ کے اوپر اترتی ہیں, جو وحی اترتی ہے, ان میں بڑی سختی ہے, بڑی شدت ہے, تو آپ یوں کیجئے اس قرآن کو رہنے دیجئے, کوئی اور قرآن لے کے آئیے یا پھر اسے تبدیل کر دیجئے. قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ, آخرت پہ ایمان نہیں تھا, انہوں نے کہا اس قرآن کو لے جاؤ, کوئی اور قرآن لے کے آئیے, او بدل ہو یا اس میں ترمیم کر دیجئے, کوئی تبدیلی تھوڑی بہت ہماری مرضی کے مطابق. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پیغمبر کہہ دے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اپنی طرف سے قرآن میں ترمیم کروں, اضافہ کروں یا کمی کروں, میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا. شریعت ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تو آپ کے بارے میں کوئی حکم نہیں پاتا, میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, واپس جانے لگی. ابھی دروازے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے 28ویں پارے کی ابتدائی آیتیں نازل فرما دی, اور کیا کہا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, وہ عورت جو آپ سے آ کے بار بار بات کر رہی تھی, جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں, اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی بات کو آسمان پہ سن لیا. یہاں پہ ایک اور بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ باتیں کر رہے تھے, میں گھر کے کام کاج میں مشغول تھی, مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی, مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی, میں اپنے کام میں مصروف تھی. آپ دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑی ولیہ ہے کوئی, جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خواتین میں تذکرہ فرمایا, جن 4 خواتین کو اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے زیادہ عزت و عظمت سے نوازا ہے, سارے جہان کی خواتین سے زیادہ عزت و عظمت سے نوازا ہے, ان میں تذکرہ کیا. ان سے بڑی کوئی ولیہ ہے, ان سے بڑی کوئی ولیہ ہے کہ جن کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا. ان سے بڑی کوئی ولیہ ہے کہ جبریل جب آتے تو کہتے اللہ کے پیغمبر اللہ نے آپ کی بیوی عائشہ کو سلام بھیجا ہے. وہ کہتی ہیں مجھے سنائی نہیں دیا, مجھے سنائی نہیں دیا. کون سے ولی ہیں ان سے بڑے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہزاروں میل دور سے بھی سن سکتے ہیں, ہزاروں میل دور سے بھی آپ کی پکار کو پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے بندو کیوں گمراہ ہوتے ہو, کیوں عقیدہ خراب کرتے ہو,
پڑھیے قرآن کو، پڑھیے حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو سیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کوئی نہیں سن سکتا، نہ کوئی اس کو سنا سکتا ہے جو ہزاروں میل دور ہو، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی وسیلے کے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سن سکتا ہے۔ اللہ کہتی ہیں مجھے گھر میں آواز نہیں آئی، میں گھر میں موجود تھی، خاتون بھی گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں، حضرت عائشہ بھی گھر میں، لیکن اللہ ہے جس نے عرش پہ بیٹھ کے ان دونوں کی بات کو سن لیا۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے، اسے لوگوں میں نہ بانٹو، اسے ولیوں میں نہ بانٹو۔ ہرگز کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے نہ ہی عقیدہ خراب کرنے کی اور نہ ہی منہج خراب کرنے کی۔ منہج یہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے بس وہی فائنل ہے، جو اللہ نے، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ جب رسول کو اختیار نہیں، جب رسول کو اختیار نہیں ہے، کوئی عالم ایسا ہے، کوئی محدث ایسا ہے، کوئی مفسر ایسا ہے، کوئی فقیہ ایسا کہ جس کے پاس دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اختیار ہو، جسے دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پتہ ہو، ہے کوئی ایسا تو لائیے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی مشعل راہ ہے، وہ اکیلے ہی کامل نمونہ ہے، اکیلے ہی بہترین اسوہ ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ چیزیں بتائیں۔ جب وہ چلا گیا، دور چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بلکہ جب اسے باتیں بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو بھی باتیں تھیں اس کے ساتھ کی، تو وہ جاتا ہوا کہنے لگا کہ جو باتیں میں نے آپ سے سن لی ہیں نا، اللہ کی قسم ہے کہ نہ میں اضافہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، نہ اضافہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہم نے پڑھ لیا، اس کے بارے میں ایک مسلمان کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ کہے کہ بس یہ آ گیا، نہ میں نے اس سے کم کرنا ہے نہ میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ کہنے لگا میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں، دور چلا گیا۔ جب اتنی دور چلا گیا کہ آواز نہ سن سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ کیا کہا؟ اگر اس نے سچ کہا ہے نا کہ میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا تو یہ جنتی آدمی ہے، تو یہ جنتی آدمی ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بس یہ فائنل ہے، میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ ایک مسلمان کا طریقہ، ایک مسلمان کا طرح امتیاز، ایک مسلمان کا مسلک یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو فرمایا ہے، جو کیا ہے، وہ ہمارے لیے فائنل ہے۔ نہ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ بیچ میں لانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے حوالے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن مجید کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا، اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے۔ اور اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں داخل کریں، اگر ایسا ہوا، ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنی طرف سے داخل کریں، اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، سورہ حقہ ہے 29واں پارہ ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم شرک کاٹ دیں گے اگر اپنی طرف سے لو تقول علینا بعض الاقاویل، اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، ہم اسے پکڑیں گے دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین، اور تم میں سے کوئی ہمیں یہ کام کرنے سے روک سکتا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ